پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی وہی رب ہے، پس اسی کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کیا تو اس نے کہا، اللہ کی طرف کون لوگ میرے مددگار ہیں؟ تو ان کے مخلص ساتھیوں نے عرض کیا، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آپ گواہ رہیں کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو تو نے نازل فرمائی اور ہم نے اس رسول کی اتباع کی، سو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ پھر یہودی کافروں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے خفیہ سازش کی اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے مخفی تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر مخفی تدبیر فرمانے والا ہے۔ جب اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ، بے شک میں تمہیں پوری عمر تک پہنچانے والا ہوں اور تمہیں اپنی طرف آسمان پر اٹھانے والا ہوں اور تمہیں کافروں سے نجات دلانے والا ہوں اور تمہارے پیروکاروں کو ان کافروں پر قیامت تک برتری دینے والا ہوں، پھر تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ سو جن باتوں میں تم جھگڑتے تھے میں تمہارے درمیان ان کا فیصلہ کر دوں گا۔ پھر جو لوگ کافر ہوئے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ انہیں ان کا بھرپور اجر دے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں یہ نشانیاں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی سی ہے، جسے اس نے مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا، وہ ہو گیا۔ امت کی تنبیہ کے لیے فرمایا، یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، پس شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ پس آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد جو شخص عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں آپ سے جھگڑا کرے تو آپ فرما دیں کہ آ جاؤ، ہم مل کر اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنے آپ کو بھی اور تمہیں بھی ایک جگہ پر بلا لیتے ہیں، پھر ہم مباہلہ یعنی گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ بے شک یہی سچا بیان ہے اور کوئی بھی اللہ کے سوا لائق عبادت نہیں، اور بے شک اللہ ہی تو بڑا غالب حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ لوگ روگردانی کرے تو یقیناً اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ آپ فرما دیں، اے اہل کتاب، تم اس بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہیں بنائے گا۔ پھر اگر وہ روگردانی کرے تو کہہ دو کہ گواہ ہو جاؤ کہ ہم تو اللہ کے تابع فرمان مسلمان ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ یعنی انہیں یہودی یا نصرانی کیوں ٹھہراتے ہو؟ حالانکہ توریت اور انجیل جن پر تمہارے دونوں مذہبوں کی بنیاد ہے تو نازل ہی ان کے بعد کی گئی تھی۔ کیا تم اتنی بھی عقل
نہیں رکھتے؟ سن لو، تم وہی لوگ ہو جو ان باتوں میں بھی جھگڑا کرتے رہے ہو جن کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا، مگر ان باتوں میں کیوں تکرار کرتے ہو جن کا تمہیں سرے سے کوئی علم ہی نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی، وہ ہر باطل سے جدا رہنے والے سچے مسلمان تھے، اور وہ مشرکوں میں سے بھی نہ تھے۔ بے شک سب لوگوں سے بڑھ کر ابراہیم علیہ السلام کے قریب اور حقدار تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کے دین کی پیروی کی ہے، اور وہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے ہیں، اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ اے مسلمانوں، اہل کتاب میں سے ایک گروہ تو شدید خواہش رکھتا ہے کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر سکے، مگر وہ فقط اپنے آپ ہی کو گمراہ میں مبتلا کیے ہوئے ہے، اور انہیں اس بات کا شعور نہیں۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کر رہے ہو، حالانکہ تم خود گواہ ہو، یعنی تم اپنی کتابوں میں سب کچھ پڑھ چکے ہو۔ اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں خلط ملت کرتے ہو، اور حق کو کیوں چھپاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اور اہل کتاب کا ایک گروہ لوگوں سے کہتا ہے کہ تم اس کتاب قرآن پر جو مسلمانوں پر نازل کی گئی ہے، دن چڑھے یعنی صبح ایمان لایا کرو اور شام کو انکار کر دیا کرو، تاکہ تمہیں دیکھ کر وہ بھی برگشتہ ہو جائیں، اور کسی کی بات نہ مانو سوائے اس شخص کے جو تمہارے ہی دین کا پیرو ہو۔ فرما دے کہ بے شک ہدایت تو فقط ہدایت الہی ہے، اور اپنے لوگوں سے مزید کہتے ہیں کہ یہ بھی ہرگز نہ ماننا کہ جیسی کتاب یا دین تمہیں دیا گیا اس جیسا کسی اور کو بھی دیا جائے گا، یا یہ کہ کوئی تمہارے رب کے پاس تمہارے خلاف حجت لا سکے گا۔ فرماتے بے شک فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ وسعت والا بڑے علم والا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور اہل کتاب میں ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ اس کے پاس مال کا ڈھیر امانت رکھ دیں تو وہ آپ کو لوٹا دے گا، اور انہی میں ایسے بھی ہیں کہ اگر اس کے پاس 1 دینار امانت رکھ دیں تو آپ کو وہ بھی نہیں لوٹائے گا، سوائے اس کے کہ آپ اس کے سر پر کھڑے رہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان پڑھوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں، اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور انہیں خود بھی معلوم ہے۔ ہاں، جو اپنا وعدہ پورا کرے اور تقوی اختیار کرے اس پر واقعی کوئی مواخذہ نہیں، سو بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کا تھوڑی سی قیمت کے عوض سودا کر دیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور نہ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام فرمائے گا، اور نہ ہی ان کی طرف نگاہ فرمائے گا، اور نہ انہیں پاکیزگی دے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور بے شک ان میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو مروڑ لیتے ہیں تاکہ تم ان کی الٹ پھیر کو بھی کتاب کا حصہ سمجھو، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، اور کہتے ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ ہرگز اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور وہ اللہ پر جھوٹ گڑھتے ہیں،
اور یہ انہیں خود بھی معلوم ہے۔ کسی بشر کو یہ حق نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے۔ پھر وہ لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہ کہے گا تم اللہ والے بن جاؤ، اس سب سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور اس وجہ سے کہ تم خود اسے پڑھتے بھی ہو، اور وہ پیغمبر تمہیں یہ حکم کبھی نہیں دیتا کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو رب بنا لو۔ کیا وہ تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد اب تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت یاد کریں جب اللہ نے انبیاء سے پختہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں گا، پھر تمہارے پاس وہ سب عظمت والا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جو ان کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہو جو تمہارے ساتھ ہوگی، تو ضرور بالضرور ان پر ایمان لاؤ گے اور ضرور بالضرور ان کی مدد کرو گے۔ فرمایا، کیا تم نے اقرار کیا اور اس شرط پر میرا بھاری عہد مضبوطی سے تھام لیا؟ سب نے عرض کیا، ہم نے اقرار کر لیا۔ فرمایا کہ تم گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اب پوری نسل آدم کے لیے تنبیہاً فرمایا، پھر جس نے اس اقرار کے بعد روگردانی کی، پس وہی لوگ نافرمان ہوں گے۔ کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ اور جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، اس نے خوشی سے یا لاچاری سے بہرحال اسی کی فرما برداری اختیار کی ہے، اور سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ آپ فرمائیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے، اور جو کچھ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتارا گیا ہے، اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ اور جملہ انبیاء علیہ السلام کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا ہے، سب پر ایمان لائے ہیں۔ ہم ان میں سے کسی پر بھی ایمان میں فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی کے تابع فرمان ہیں۔ اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ ان لوگوں کو کیوں کر ہدایت فرمائے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، حالانکہ وہ اس امر کی گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچا ہے، اور ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آ چکی تھی، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت پڑتی رہے۔ وہ اس پھٹکار میں ہمیشہ گرفتار رہیں گے، اور ان سے اس عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا، پھر وہ کفر میں بڑھتے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور حالت کفر میں ہی مر گئے، سو ان میں سے کوئی شخص اگر زمین بھر سونا بھی اپنی نسات کے لیے معاوضے میں دینا چاہے تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہو سکے گا۔ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو، بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔
तौरेत के उतरने से पहले बनी इसराइल के लिए हर खाने की चीज़ हलाल थी, सिवाय उन चीज़ों के जो याकूब अलैहिस्सलाम ने खुद अपने ऊपर हराम कर ली थी। फरमाते, तौरेत लाओ और उसे पढ़ो अगर तुम सच्चे हो। फिर उसके बाद भी जो शख्स अल्लाह पर झूठ गढ़े तो वही लोग जालिम हैं। फरमा दे कि अल्लाह ने सच फरमाया है, सो तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की पैरवी करो, जो हर बातिल से मुंह मोड़कर सिर्फ अल्लाह के हो गए थे और वो मुशरिकों में से नहीं थे। बेशक सबसे पहला घर जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया वही है जो मक्का में है, बरकत वाला है और सारे जहान वालों के लिए मरकज़े हिदायत है। उसमें खुली निशानियां हैं। उनमें से एक इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जाए क़याम है और जो इसमें दाखिल हो गया अमान पा लिया, और अल्लाह के लिए लोगों पर उस घर का हज फर्ज है। जो भी उस तक पहुँचने की इस्तिताअत रखता हो और जो उसका मुनकिर हो तो बेशक अल्लाह सब जहानों से बेनियाज है। फरमा दें, ए अहले किताब, तुम अल्लाह की आयतों का इनकार क्यों करते हो और अल्लाह तुम्हारे कामों का मुशाहिदा फरमा रहा है। फरमा दें, ए अहले किताब, जो शख्स ईमान ले आया है तुम उसे अल्लाह की राह से क्यों रोकते हो? तुम उनकी राह में भी कज़ी चाहते हो, हालांकि तुम उसके हक होने पर खुद गवाह हो और अल्लाह तुम्हारे अमाल से बेखबर नहीं। ऐ ईमान वालो, अगर तुम अहले किताब में से किसी गिरोह का भी कहना मानोगे तो वो तुम्हारे ईमान लाने के बाद फिर तुम्हें कुफ्र की तरफ लौटा देंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अल्लाह ने चाहा तो अगली वीडियो में फिर हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें।